علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مسجد حرام سے ہم نکلے تو وہاں پر کچھ واقعات میرے سامنے آئے رستے میں۔ جب ہم جا رہے تھے تو رستے میں ایک بڑھیا نظر آئی، بوڑھی عورت، تو میں نے اس کی طرف توجہ کیا۔ جبریل امین نے کہا کہ اس کو چھوڑ۔ تھوڑے سے آگے چلے گئے تو ایک بوڑھا آدمی نظر آیا، تو میں بھی اس کی طرف متوجہ ہوا، تو جبریل امین نے کہا کہ اس کو بھی چھوڑ دو۔ تھوڑے سے آگے چلے گئے تو 3 بندے تھے جنہوں نے مجھے سلام کیا، السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر۔ جب انہوں نے سلام کیا تو جبریل امین نے کہا کہ ان کے سلام کا جواب دو۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ بڑھیا کون تھی؟ تو جبریل امین نے کہا کہ یہ دنیا ہے جو بالکل بوڑھی ہو چکی ہے اور ختم ہونے کے قریب ہے، اور یہ جو بوڑھا تھا یہ شیطان تھا۔ یہ دونوں آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے اور آپ کو اپنی طرف بلا رہے تھے، اس لیے میں نے کہا کہ ان کی طرف توجہ نہ دو۔ وہ جو باقی 3 تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام یا کوئی اور نبی تھے، تو اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ آپ ان کے سلام کا جواب دو۔ فرماتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور بھی منظر میں نے دیکھے، ان کے بارے میں بھی میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا۔ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو نہر میں تیر رہے ہیں اور پتھر کھا رہے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا جبریل سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے فرمایا کہ یہ سود خور لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے، یہ ان کی سزا ہے۔ میرے محترم دوستوں، آج لوگ سود ایسے بے دھڑک کھاتے ہیں جیسا کہ یہ کوئی گناہ ہی نہیں۔ خود میرا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑا جنہوں نے خود مجھے بتایا۔ یہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، یہ مسئلہ آپ کو بتا دوں، ان کے پاس پیسہ ہے تو لوگ ان کے پاس آتے ہیں، مجبوری کی وجہ سے قرض مانگتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں، میں خود ان کو جانتا ہوں، بیٹے رہتے آگے پیچھے اٹھو لوگ، تو اب ان کو لوگ جانتے ہیں کہ بھئی ان کے پاس وہ بیٹے اسی کام کے لیے۔ اب ان کے پاس آتا ہے کوئی سرکاری آدمی، وہ اپنی مجبوری کا ذکر کرتا ہے کہ میں مجبور ہوں لہٰذا تم مجھے پیسے دے دو 1 لاکھ روپیہ، تو کہتے ہیں میں نہیں دوں گا، تمہارے پاس کیا پروف ہے؟ تو کہتے ہیں میں سرکاری آدمی ہوں، یہ میرا ATM کارڈ ہے، یہ میرا چیک بک ہے، تو آپ میرا ATM رکھ لو، 1 لاکھ روپے مجھے دے دو۔ تو وہ 1 لاکھ روپے نقد اس کو دیتا ہے اور اس کا ATM اپنے پاس رکھتا ہے، اور ہر مہینے اس ATM سے 15,000 20,000 نکالتا ہے، اور یہ اس وقت تک نکالتا ہے جب تک کہ سامنے والا بندہ 1 لاکھ یکمشت اس کو نہ دے۔ یہ بالکل حرام ہے، سود ہے۔ کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر ہو قرض جو کہ نفع کھینچتا ہو وہ سود ہے۔ قرض دے رہا ہے 1 لاکھ روپیہ اور اس پر اس طرح کے فائدے اٹھا رہا ہے، یہ بالکل صاف واضح جھوٹ ہے جو معاشرے میں کھایا جاتا ہے اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی گناہ کر کے اس کو گناہ سمجھے تو گناہ کو چھوڑ لے گا، لیکن ایک آدمی وہ ہے جو گناہ کر کر اس کو گناہ نہیں سمجھتا، یہ ہلاکت کی بات ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو دنیا کی زندگی میں گمراہ ہیں، حرام کر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، اور یہ گمان کر رہے ہیں کہ ہم بڑے نیکوکار، صف اول کے نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن سود کھاتے ہیں، یہ بالکل حرام۔ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن ایسی سزا دی جائے گی کہ وہ پتھر کھائیں گے۔ ایسے لوگوں کو معاشرے کے اندر بالکل، یہ ایک آدمی مجبور ہے، وہ اپنی مجبوری اس کے سامنے ذکر کر رہا ہے۔ اب یکمشت پیسے اس کے پاس نہیں ہے، گھر میں بیماری ہے یا کوئی اور ایسی ضرورت ہے، تو اب یکمشت پیسے دینے کے لیے
وہ اپنے پیسے دیتا ہے قرضہ، لیکن اس کے اوپر اس طرح سود کرتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو اس مسئلوں کے اندر گھس گئے، پھنس گئے۔ الحمدللہ کئی لوگوں کو میں نے بتایا انہوں نے اپنے آپ کو چھڑوایا بڑی مشکل سے۔ اور پھر یہ اتنے پاورفل لوگ ہوتے ہیں کہ یہ بینکوں کے جو مینیجر ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں حرام خوری میں۔ مہینے کے 15,000 نکالا، 5,000 وہ مینیجر نے اپنے پیٹ میں ڈال دیا۔ اور پھر اتنے بدماش ہوتے ہیں کہ جب وہی بندہ جس کا اپنا ذاتی اکاؤنٹ ہے، ذاتی پیسے، وہ اپنے پیسے نکلوانے جاتے ہیں، اس کو دقت ہے کہ بینک سے باہر نکلتے۔ یہ بالکل حرام ہے۔ یہ معاشرے کے اندر آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں، منع کر اور صاف صاف اس کے چہرے پہ کہہ دے سامنے کہ یہ تم حرام کر رہے ہو، تم سود کار ہو۔ جاؤ کسی سے بھی پوچھنا ہے، فتویٰ لینا لے۔ کئی ایسی عورتیں سر بال سفید ہو گئی، ابھی تک ان کے پیسے کھائے جا رہے ہیں۔ بھئی کیوں؟ تمہارا تو 1 لاکھ دیا تھا آپ نے، تو 20-20 ہزار کر کے 1.5 لاکھ نکال لیا۔ کہتے ابھی تک یک مشت مجھے میرا 1 لاکھ نہیں ملا۔ اگر اس کے پاس یک مشت 1 لاکھ ہوتا تو وہ آپ کے پاس آتا 1 لاکھ لینے کے لیے۔ تو یہ معاشرے میں کیا جا رہا ہے، بالکل یہ حرام ہے، سود ہے، اور پکا ٹکا سود ہے۔ پھر تھوڑے سے آگے چلے گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے ہونٹوں کو چبا رہے ہیں۔ تو آپ نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے فرمایا کہ یہ واعظ بے عمل ہے، جو لوگوں کو تو واعظ کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، یہ ان لوگوں کی سزا ہے۔ تھوڑے سے آگے چلے گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سامنے حلال مال بھی رکھا ہے اور حرام بھی، وہ حلال کو چھوڑ کر حرام کھا رہے ہیں۔ تو جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے پاک دامن بیویاں دی ہیں لیکن پھر بھی وہ باہر منہ کالا کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کی سزا ہے۔ جب اللہ نے آپ کو دی ہے بیوی، اگر آپ کی شہوت بڑھ جاتی ہے تو آپ جا کر اپنی بیوی سے شہوت ختم کریں۔ اور یہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کبھی آپ کو ایسی حسینہ جس پر آپ کی نظر پڑ جائے، شیطان آپ کو دھوکے میں ڈالے، فوراً اپنے گھر کے اندر چلے جاؤ، اس کے پاس بھی وہی چیز ہے جو باہر والے کے پاس ہے، کوئی فرق نہیں۔ حرام کاموں کی طرف نہیں جانا ہے۔ ان آنکھوں کو حرام سے روکنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، عجیب ترتیب ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، آگے کیا فرمایا؟ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ کیا عجیب ترتیب ہے۔ مؤمنوں سے کہہ دو اپنی آنکھوں کو جھکاؤ، پھر آگے فوراً فرمایا اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ معنی یہ ہے کہ شرمگاہ کی جو تار ہے، بٹن ہے، وہ آنکھیں۔ جب آنکھیں محفوظ رہیں گی تو پھر شرمگاہ محفوظ رہے گی، سارا کنٹیکٹ یہاں سے ہوگا۔ تو میرے محترم دوستوں، ان چیزوں سے بالکل دور رہنا، اس لیے شریعت نے اجازت دی، اگر ایک سے آپ سیراب نہیں ہو رہے آپ دوسری کر لیں، دوسری سے نہیں ہو رہے تیسری کر لیں، چوتھی کر لیں۔ اب اگر چوتھی کے بعد بھی سیراب نہیں ہو رہے، معنی یہ ہے کہ تم ویسی اپنی شہوت پورا کرنا چاہتے ہو۔ تھوڑے سے آگے چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو دیکھا جو انسانی گوشت کھا رہے ہیں، تو ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو جبریل امین نے فرمایا کہ یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں، جو پیٹھ پیچھے اپنے بھائیوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی برائیاں کرتے تھے۔ تھوڑے سے آگے چلے گئے، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے سروں پر بوجھ ہے لیکن وہ مزید بوجھ رکھ رہے ہیں اپنے اوپر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل امین یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا
یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے قرضہ لیتے ہیں، ابھی تک ان کو ادا کرنے کا بندوبست نہیں ہے، ابھی تک ان کو نہیں دے سک رہے اور مزید قرض لیتے ہیں، یعنی قرضوں پر قرض لیتے ہیں۔ بعض لوگوں پر تعجب ہوتا ہے، ابھی تک قرضے چڑھے ہوئے ہیں، مزید جا کے قرضے لیتے ہیں۔ بھئی اب پرانا حساب تو چکاؤ، پھر نیا حساب بناؤ۔ ایسے لوگ بالآخر ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ ہاں، ہم نے خود دیکھا ڈیفینس جیسے علاقے میں 7ویں منزل 8ویں منزل نے ایک بندے نے خودکشی کی عید کے پہلے دن۔ کیا تھا؟ یہی تھا، قرضوں پہ قرضے، قرضوں پہ قرضے، قرضوں پہ قرضے۔ اچھا، قرضے لی کس لیے جاتی ہے؟ ہمارے استاد نے بڑا عجیب نقطہ بتایا، قرضے کیوں لیا جاتے ہیں؟ جب ایک آدمی اپنے درآمد سے زیادہ خرچہ کرتا ہے تو وہ قرضے لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اس کا درآمد 30,000 روپے، اب وہ خرچہ کرتا ہے 35,000 روپے، ظاہر بات ہے 5,000 اس کو قرضہ لینا پڑے گا، یا 40,000 تو 10,000 اس کو قرضہ لینا پڑے گا۔ تو جتنی آپ کی درآمد ہے اتنا خرچ کرو۔ کیا ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے کو بہت بڑے اسکول میں داخل کرو جس کی فیس بہت زیادہ ہے؟ نچلے لیول کے اسکول میں داخل کرو۔ ایسے اکرام مدرسے میں داخل کر رہے جس کی فیس بہت زیادہ ہے، کیوں داخل کر رہے؟ کم میں داخل کرو، اپنے لیول کو دیکھو۔ تو جب خرچہ درآمد سے زیادہ ہوتا ہے تو پھر قرضے لینے پڑتے ہیں۔ نمبر 2، خواہ مخواہ کی جو خواہش ہوتی ہے اس سے بھی لوگ قرضے لینے شروع کرتے ہیں۔ کوئی چیز ہے ضرورت کی نہیں ہے، لے رہے ہیں، اپنی اس خواہش کو، اپنی اس تمنا کو جو ناجائز ہے، جو درست نہیں، اس کو پورا کر رہے ہیں۔ کھانے کے پیسے نہیں ہیں، 30,000 40,000 کی موبائل جیب میں گھما رہے، تو پھر ایسے لوگ قرضے لیتے ہیں، اور ابھی تک پرانا قرضہ نہیں چکا ہے، مزید قرضے لیتے ہیں۔ تو یہ بھی غلط بات ہے، اس سے رکنا چاہیے۔ ایک تو قرضہ، کوشش یہ کی جائے کہ قرضہ بالکل نہیں لیا جائے، حتی الامکان ایسی مجبوری ہو کہ آدمی اب کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اب تو مجبوری ہے تو پھر لے سکتا ہے، ورنہ کوشش یہ کی جائے کہ قرضہ نہ لیا جائے۔ تو یہ واقعہ تھا اسراء کا۔ اسراء اور معراج یہ جو 2 لفظ ہیں، ان میں فرق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سفر کیے۔ ایک سفر آپ نے مسجد حرام سے بیت المقدس تک کیا، اور ایک سفر آپ نے بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک کیا۔ ایک کو زمینی سفر کہتے ہیں، ایک کو آسمانی سفر کہتے ہیں۔ اب یہ جو زمینی سفر ہے جو کہ مسجد حرام سے بیت المقدس تک تھا، اس کو کہتے ہیں اسراء، اور یہ جو دوسرا سفر ہے بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک، اس کو کہتے ہیں معراج۔ آج آپ کے سامنے اسراء کا واقعہ ہوا، انشاءاللہ تعالی آنے والے اتوار میں معراج کا بیان ہوگا کہ آپ